الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام سورہ بقرہ کا 24واں رکوع اور 25 نمبر رکوع ہم اپنی اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، جس میں دوسرے پارے کا اپنی ترتیب کے اعتبار سے 8واں رکوع اور سورہ بقرہ کا اپنے پورے تسلسل کے ساتھ 24واں رکوع ہوگا اور کلاس ہماری 25ویں بنے گی۔ تو ٹوٹل آج کی آیات مبارکہ رکوع کی 8 ہیں، لیکن ہم 7 آیات مبارکہ پڑھیں گے کیونکہ اگلی آیات سے پورے حج اور عمرے کا موضوع شروع ہوگا، تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ آیات الاحکام جو ہیں وہ ان کو اسی ایک لیکچر میں ہم مینیج کر لیں۔ تو آج کی 7 آیات مبارکہ 189 سے 195 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے حافظ کامران المصطفیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ ہم جو سورہ بقرہ کے اندر تربیتی احکامات پڑھ رہے تھے، وہ 7واں رکوع جہاں کمپلیٹ ہوا 188 نمبر آیت مبارکہ تک، یہ سلسلہ بھی 286 تک جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو چونکہ امامت اور جو خلافت ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی، آقا دو جہاں کو شرف ختم نبوت حاصل ہوا، تو پھر اس امت کو اللہ نے بہت بڑا منصب دینا تھا، تو اس کی فکری اور عملی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت تھی۔ ان جو عملی تربیتیں تھیں ان میں مالی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کافی چیزیں تھیں جو امت کو سکھانی تھیں، اور فکری لحاظ سے بھی بہت زیادہ مغالطے تھے جو اہل عرب میں رائج تھے، ان کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ تو یہ سلسلہ آج کی آیات مبارکہ میں بھی ہے، بلکہ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں یسألونا سے صحابہ اکرام نے آقا دو جہاں سے جو سوال کیے اپنی فکری اور عملی رہنمائی کے لیے، یہ ایک سلسلہ آگے شروع ہوگا، اور یسألونا کا لفظ جو ہے یہ ریپیٹڈلی آگے جو ہے وہ آتا رہے گا۔ عرب کے اندر جہاں باقی فکری کمزوریاں تھیں اور مغالطے تھے، وہاں ان کا جو توہم پرستی کا عالم تھا وہ بھی بڑا شدید تھا۔ مختلف چیزوں سے جو ہے وہ اپنا وہم لگا بیٹھنا، جیسے ہمارے ہاں بھی بڑی معروف چیزیں ہیں کہ بلی راستہ کاٹ لے تو ہم سفر شروع نہیں کرتے، ہمارے گھر کی منڈیر پہ آ کے کوا بولے تو ہم کوئی اس سے شگون لیتے ہیں، سفر المظفر میں جو ہے وہ ہمارے اوپر بلائیں اترتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، ہم لوگ شادیاں نہیں کرتے سفر میں۔ تو اس طرح کی جو توہم پرستی ہے یہ عرب کے اندر بھی رائج تھی، بلکہ یہاں ہمارے ہاں یہ بھی بات معروف ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں کے نیچے آ گئی تو سمجھیں کسی نے کیا کر دیا جی، گلہ کیا ہے آپ کا۔
تو آنکھ پھڑکنے لگے تو کیا کہتے ہیں جی کیا ہونے لگا ہے، کو مہمان آنے لگا ہے۔ تو یہ جو توہم پرستی ہے یہ ہمارے ہاں بھی در آئی، اس کی تو اپنی وجوہات ہیں کہ کیوں آئیں، لیکن اسلام قطعاً بھی ان چیزوں کو اپنے دامن میں ذرا برابر بھی جگہ نہیں دیتا کہ جناب سفر آ گیا تو بلائیں اتریں گی، ایک برتن ٹوٹا تو 13 دن ٹوٹتے رہیں گے۔ ان چیزوں کی اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یقین کا نام ہے، اور یقین سب سے پہلے مسلمان بندہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ ایسا یقین اس کو مل جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے تو نوٹ فرما لیں کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، اس کا اسلام میں جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ بلائیں اگر اترتی ہیں تو باقی 11 مہینے بھی تو ہیں جہاں بلائیں اترتی ہیں، تو بلائیں اللہ نے پیدا کیے ہیں، جنات اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو ٹریٹ کرنے کا اسلام کے اندر باقاعدہ تصور ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو معوذتین ہیں ان کا اپنا بڑا کردار ہے، بڑی چیزیں ان کے اندر اللہ نے ذکر فرما دی ہیں، اور ان کو پڑھا جائے۔ آقا دو جہاں رات کو جب سوتے تو ان چیزوں کو پڑھ کے سوتے، تو ان چیزوں سے انکار نہیں کیونکہ اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر بندہ مومن کو دسترس دینے والا ہے۔ تو یہاں اہل عرب کی ایک فکری جو غلطی ہے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ اہل عرب کا موقف یہ تھا کہ یہ جو چاند ہے اس کے ساتھ یہ ادھر ہو تو بندے کے ساتھ یوں معاملہ ہو جاتا ہے، ایک مختلف قسم کی توہم پرستی، اور ایک شگون تھے جو وہ سورج اور چاند سے بھی لیتے تھے۔ تو اس آیت میں صحابہ نے سوال کیا تو آقا دو جہاں نے ان کے اس وہم کو دور فرما دی کہ یہ سورج اور چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اب سورج ادھر ہے تو آپ یہ کر لیں، چاند ادھر ہے تو یہ کر لیں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو وقت بتانے کے لیے۔ اور عرب میں حج کا طریقہ رائج تھا، مشرک بھی حج کرتے تھے، ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، لیکن حج کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ جو شریعت محمدیہ میں ہے وہ تو بالکل پیوریفیکیشن ہے، جو اللہ نے خالصتاً توحید کا پیغام، اور حج جو ہے وہ اللہ کے لیے کہا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں یہ بات آئے گی۔ تو ان کا یہ وہم دور کیا گیا، اور سادہ سے الفاظ میں انہیں بتا دیا گیا کہ یہ سورج چاند تو تمہیں وقت بتانے کے لیے ہیں، اور تمہارے حج کے جو ایام ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے۔ تو اسلام میں 2 نظام ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، تو ان میں شمسی نظام بھی ہے اور قمری بھی ہے۔ جو ہمارے دنوں کا نظام ہے وہ سورج کے ساتھ چلتا ہے، اور جو چاند کا ہمارے مہینوں کا نظام ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شمسی نظام ہے وہ غیر اسلامی ہے یا قمری غیر اسلامی ہے، یہ دونوں ہی عین اسلامی نظام ہے، دونوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ مقامات ہیں۔ تو جو کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہے اس کو گیراگوری جو کیلنڈر کہا جاتا ہے، وہ عیسوی جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تو اسلام میں جو کیلنڈر تھا مسلم سائنٹسٹ نے عمر خیام نے ترتیب دیا تھا تقویم جلالی کے نام سے۔ تو بہرحال اس دور میں جب مشینری اور آئی ٹی اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی، صرف چند سیکنڈ کا فرق ہے، وہ سال کے پورے مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، اور جو گھنٹے ہیں اور منٹ اور سیکنڈز ہیں وہ آج سے 800-900 سال پہلے کا ترتیب دیا ہوا اور آج جدید انسٹرومنٹ کے ساتھ ترتیب دیے ہوئے میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیتیں ان کو عطا فرمائیں، اور انسان جب صلاحیتیں استعمال کرتا ہے تو رب ان میں اضافہ کرتا ہے۔ آج ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں چیزوں پہ، مشینری پہ، تو انسان اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھا ہے۔ تو ترجمے میں ذرا دیکھیے گا جی، فکری 2 رہنمائیاں ہیں جو اللہ رب العزت ان آیات میں اہل مکہ کی فرما رہا ہے، اور قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے تو ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألون ورب ہے جی، لال کلر ہے، یسألون وہ پوچھتے ہیں، میں نے اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے پوچھتے ہیں، لیکن اس کے اپنے جو روٹ ہے اس کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ یسألون، آپ نے کیا ہے نا ترجمہ، سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنا کا معنی پوچھنا ہے۔ کا اے حبیب مکرم آپ سے یہ آپ کے غلام صحابہ یہ سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، عن کا معنی سے الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، جو چاند نکلتا ہے تو کیا یہ کو برا شگون بھی لاتا ہے؟ تو محبوب یہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بڑا سادہ جواب دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، قل محبوب آپ ان کو فرما دیں، ہے یا یہ جو چاند کا نکلنا ہے یہ پورا پروسیجر ہے ایسٹرونومی کا، علم فلکیات کا، سورج کا، چاند کا، تاروں کا، اور اس کے اندر مزید نظام ہائے حیات ہیں، تو ہے یا مواقیت للناس، مواقیت تو جمع ہے،
یہ کیا ہے جی؟ یہ پیمانہ ہے، مواقیت تو وقت بتانے کا، للناس سے لوگوں کے لیے۔ اور لوگوں کے لیے وقت کیا ہے؟ کتنے بجے قرآن کی کلاس ہوگی جی؟ 2:30 بجے، 3:30 بجے۔ تو یہ جو سورج چاند ہے یہ اسی کی وجہ سے ہمیں وقت پتہ چل رہے ہیں۔ خاص طور پر لوگوں کے لیے اوقات کے ساتھ حج کا لفظ ذکر فرما دیا گیا کہ یہ جو پیمانہ ہے چاند کا یہ حج کے لیے بھی ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حج مشرک بھی کرتے تھے، ان کے ہاں حج رائج تھا، لیکن ننگے ہو کر طواف کرنا، سیٹیاں بجانا، قربانی جو ہے وہ ذبح کر کے اس کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چھڑکنا، بتوں کے نام پہ، یہ ساری باتیں تھیں ان کی، تو ان کو خاص طور پر ایک لفظ کہہ دیا گیا ہے، یہ مواقیت للناس والحج، حج کو الگ سے جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ یہ جی ہے جی فکری تربیت۔ اسلام کیا دے رہا ہے ہمیں؟ یقین۔ تو اسلام میں کسی قسم کے شک کی اور توہم پرستی جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ اصلاح کر دی۔ ایک ساتھ اور جو ہے وہ فکری طور پر گمراہی تھی اہل مکہ کی اور قریش کی، وہ یہ کرتے تھے کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے اور کہیں گھروں میں آنا پڑتا تھا، ظاہر مکہ بھی ادھر ہے، حرم بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، احرام باندھ لیا حج کے ایام کے لیے، کو 10 دن پہلے، 5 دن پہلے کو روانگی اگر کر لی اور کسی وجہ سے گھر آنا پڑ گیا تو کیسے آتے؟ بجائے دروازوں کے وہ پیچھے سے دیواروں کے چھلانگیں لگا کر یا اس کو توڑ کر گھر میں آتے۔ اس کو وہ عبادت بھی سمجھتے اور کہتے کہ احرام باندھا ہوا ہے تو اب گھر سے واپس آنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ تو ان کی اس جو فکری گمراہی ہے اس کو بھی دور کیا گیا کہ نیکی یہ کوئی نہیں ہے کہ تم دیوار پھلانگ کے آؤ گے تو نیکی ہے، دیوار کے نیچے سے آؤ گے تو نیکی ہے، بیٹھ کے چلو گے تو نیکی ہے، اٹھو گے تو نیکی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ پھر آگے اس کے بارے میں بات آتی ہے، ابتدائی یہ چیز دیکھ لیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، واو کا معنی، اور یہ کنجنکشن ہے، حروف عطف میں سے ہے، لیسا نہیں ہے، البرو نیکی، یہ نیکی نہیں ہے، بے ان یہ کہ تاتو تم آؤ، البیوتا گھروں میں، کہ تم گھروں کے اندر آؤ، گھروں کے اندر داخل ہو، من ظہورہا، من کا معنی سے، ظہور جمع ہے ظاہر کی، اور جو پشت ہے وہ من ظہورہا، گھروں کی جو پشتیں ہیں یعنی پچھلی طرف ہے، آپ وہاں سے داخل ہو چور دروازے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، واو کا معنی اور، لیکن ہاں نیکی اصل کوئی اور ہے، اس کو بھی ذرا اپنے پلے باندھو۔ البرہ نیکی یہ ہے کہ من اتقا، من کا معنی جو، یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، اس میں موصول ہے، من، ما، ایون اور الف لام، یہ چار بھی عمومی طور پر موصول اور ریلیٹیو پروناؤن کا معنی دیتے ہیں، ورنہ 6 جو ہیں وہ ایگزیکٹ ہمارے ریلیٹیو پروناؤن ہیں، اللذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان اور اللاتی، لیکن یہاں من جو ہے یہ موصول کا معنی دے رہا ہے۔ من اتقا جو کیا کرے؟ پرہیزگاری۔ دیکھیں ان کا رواج یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو کپڑے صحیح نہیں پہننے، اور قربانی کرنی ہے تو خون چھڑک دینا ہے دیواروں پر۔ تو اللہ فرما رہے نیکی جو ہے وہ کرتے نہیں ہو، جو نہیں ہے اس کو نیکی بنا کے بیٹھے ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی یہ ہے کہ جو کیا کرے؟ پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، واو کا معنی، اور اُؤْتُوا آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابها دروازوں سے، کہ انسانوں کی طرح دروازوں سے آؤ۔ یہ دیواروں سے تو انسان نہیں آتے، یہاں سے تو حیوان آتے ہیں۔ آپ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں تو جانوروں کے لیے دروازہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ بلی کو دیکھ لیں، جہاں سے چھلانگ مارے گی لوگوں گھروں میں آ جائے گی۔ تو گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، یہ الٹی سائڈوں سے آنا، یہ کوئی خود ساختہ جو نیکی ہے اس کو اپنے ذہن سے دور کرو۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ آج ہم بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم جو کام کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم سارے وسائل، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں اسی میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہونا چاہیے، اور وہ پیمانہ فکری پیمانہ ہو کہ میں جو جس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں کیا واقعی نیکی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو یہاں شادی کی رسومات بھی عموماً ہمارے یہاں بڑی الٹی سی ہیں جی، پتہ نہیں اب ہوتی ہیں یا نہیں۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب دلہن کو لے کے آتے تھے تو جناب دیوار میں دروازے پہ پہلے کیا پھینکتے تھے؟ تیل وغیرہ ڈالتے تھے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ بڑی توہم پرستی ہے۔ پھر جناب وہ گھڑے کے اوپر وہ جو ڈھکنا ہوتا تھا مٹی کا بنا ہوا، وہ دولہے سے توڑواتے تھے۔ وہ جو جوتا چھپائی کی رسم ہے، یہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ کچھ حقیقت پسندی پہ مبنی چیزیں نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشل ایک خوشی منانے کے ذرائع ہیں جن کو اسلام کم از کم جو ہے وہ اون نہیں کرتا۔ باقی ایسی باتیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں، اسلام ان کو اون بھی کرتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، واو کا معنی اور، اتقوا ڈرو، اللہ
اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم، ہاں بلی سے نہ ڈرو، تمہارا راستہ روک رہی ہے تو تم نے سفر نہیں کرنا، کوا آ کے منڈیر پہ بیٹھ گیا تو بولنے لگ پڑا تو یہ کوئی نحوست ہے، نہیں، اللہ سے ہی ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ یہ بلی، کتا، چوہا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ دو رہنمائیاں تھیں جو فکری جو کر دیں۔ وقاتلو سے آگے چند آیات ہیں جو اسلام میں جان بھی پیش کرنی پڑے اور جہاد کرنا پڑے تو اس کی موٹیویشن کے لیے۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ سورہ بقرہ کی یہ جو 190 نمبر آیت مبارکہ ہے قتال پہ کہ لڑو، یہ پہلی آیت ہے جس میں باقاعدہ سے مسلمانوں کو قتال کرنے کا اور لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، تو جہاد جو ہے وہ مکے میں نہیں تھا، مکے کی 13 سالہ زندگی میں جہاد نہیں تھا، تو حضور کی عمر مبارکہ کتنی ہو گئی تھی؟ 53 سال۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو غزوہ بدر دوسرے سال ہوا، تو اب جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے بہت صبر کر لیا، محبوب آپ کے صحابہ نے بڑا صبر کر لیا، تو یہ تو جینے نہیں دے رہے دشمنان اسلام، تو محبوب اب آپ تھوڑا سا اگلا قدم جو ہے وہ اٹھا لیں، اور وہ اگلا قدم یہ ہو کہ محبوب اب ان کی برداشت جو ہے نا ہم نے کر کے ان کے مظالم، دیکھیں نا خانہ کعبہ میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو اوجڑی گندی لا کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کتنے ظلم ہیں جو کیے گئے اہل مکہ کی طرف سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ اللہ فرما رہے محبوب اب اگلا سٹیپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اور مسلمان بن گئے ہیں مظلوم، 13 سال یہ ظلم کی چکی میں پسے ہیں، پھر انہوں نے کی ہے ہجرت میرے حکم پہ، اور محبوب آپ بھی آئے ہیں، تو یہ جو 14 سالہ پیریڈ ہے اس میں ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز چھوڑی ہیں مکہ میں، تو محبوب اب تھوڑا سا آپ بھی موو کریں آگے، اگلی طرف جائیں۔ تو عرض کیا گیا اللہ اب ہم کیا کریں؟ تو بڑے پیارے الفاظ میں صرف ایک جملے میں 3 سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وقاتلو، اے حبیب اب کیا کرو؟ اب لڑو۔ اللہ کہاں لڑیں؟ جو راستے میں آئے اس کو اٹھا دیں، نہیں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں تم نے لڑنا ہے۔ اچھا پھر اللہ ہر ایک کو اٹھا کے پھینکتے جائیں آپ کی رضا کے لیے؟ فرمایا نہیں، الذین یقاتلونکم، صرف کن سے لڑنا ہے؟ الذین جو یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں۔ دیکھ کتنا پیارا فلسفہ، جملہ بھی مکمل نہیں ہوا اور پورا فلسفہ اسلام کے قتال کا اللہ نے واضح فرما دیا۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ جواب کیا ہے؟ لڑو۔ کہاں لڑنا ہے اللہ؟ فی سبیل اللہ۔ امریکہ کی طرح افغانستان پہ چڑھ دوڑیں، اس کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیں، کویت پہ چڑھائی کر دیں تو تیل پہ قبضہ کر لیں، لیبیا، مصر، پورا عالم اسلام جہاں جہاں تمہیں وسائل نظر آئیں وہاں وہاں تم اپنا جو ہے وہ گوٹھ مار کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نہیں، تمہاری لڑائی کا بھی معیار ہونا چاہیے جو کفار سے اور دشمنان اسلام سے مختلف ہونا چاہیے۔ وقاتلو، لڑو، لیکن فی سبیل اللہ، تیل کے لیے نہیں، تو اپنے اس علاقے کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ، وہاں اللہ کا کلمہ نافذ ہو جائے، اس لیے لڑو، اور لڑو بھی صرف ان سے الذین یقاتلونکم، جو تم سے، اچھا جو تم سے لڑیں ان میں بھی پھر کیٹیگرائزیشن کر لو، وہ کیا ہے؟ جن کے مرد تم سے لڑ رہے ہیں تم ان کی عورتوں سے نہ لڑو، ان کے بچوں سے بھی نہ لڑو، ان کے باغات برباد نہ کرو۔ فتح مکہ کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو جو 10,000 پہ مشتمل ہے اور بڑی جناب دلیری کے ساتھ، اب 10 سال بعد فتح مکہ ہونے لگا ہے، تو اللہ نے اور اس کے حبیب مکرم نے یہاں بھی ادب اور آداب سکھائے کہ تم نے کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی تم نے امان دے دینی۔ تو کتنا پیارا نظام ہے اسلام کے جان پیش کرنے کا بھی، کہ مظلوم سے یہ داستان شروع ہوتی ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر تم نکل پڑو اللہ کے راستے میں اور لڑو، لیکن اللہ کے راستے میں لڑو، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی تاکید کر دی، ولا تعتدوا، جو تم سے لڑ رہے ہیں نا ان سے لڑنے کا بھی تمہارا معیار ہونا چاہیے۔ ولا تعتدوا، واو کا معنی، اور لام الف لا، نہ تعتدوا، زیادتی نہ کرو، جو لڑ رہے ہیں ان سے بھی زیادتی نہ کرو۔ دیکھیں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ظلم کیا گیا آپ کے اوپر، آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے جو ہے وہ اعضاء کاٹ لیے گئے، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا غزوہ میں۔ تو اسلام اس کا بھی ڈیکورم پیش کر رہا ہے کہ لڑو لیکن زیادتی نہ کرو، انسانیت کی توہین تو مرنے کے بعد بھی نہ کرو، یہ صرف اسلام کو امتیاز حاصل ہے۔
آپ ہندوازم کو دیکھیں تو میت کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ اسلام کہہ رہے نہیں، زندہ انسان کی بھی تعظیم ہے اور جو مر گیا ہے اس کی بھی تعظیم ہے۔ یہ تعظیم ہی ہے نا جی کہ ایک بندہ مر گیا ہے اس کو غسل دلاؤ اور بہترین سفید کپڑوں میں اس کو کفن جو ہے وہ دو، اس کے بعد اس کو قبر کے اندر لٹاؤ، اس کے لیے دعاؤں کے تحفے بھیجتے رہو۔ یہ ساری باتیں تو صرف اسلام کا امتیاز ہے، لیکن کاش کوئی اس کو سمجھے اور اسلام کو اپنا خیرخواہ مذہب سمجھے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اب یہ فرما دیا کہ تم اگر تلواریں اٹھا کے لڑو گے بھی صحیح اور زیادتیاں کرنی شروع کر دو گے تو پھر اللہ تمہیں بھی پسند نہیں کرے گا۔ ان اللہ، انا کا معنی یہ ایکیوزیٹو پارٹیکل ہے جی، حروف مشبہ بالفعل، یہ 6 حروف کا سیٹ ہے۔ انا، انا کا، انا، لاکنہ، لعلہ، لیتا، یہ کو 1200-1300 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پتہ چلا جو مذہب کے نام پہ زیادتی کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو ہمارے ہاں جو استحصال ہے وہ مذہب کے نام پہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کہیں ذاتی جناب بدلہ لینا ہے تو توہین رسالت کا اس کے اوپر کیس کروا دو۔ تو اللہ رب العزت بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ مذہب کے اندر رہ کر بھی زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے جناب مقاصد، من مانی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرتے رہو مذہب کے نام پہ۔ اسلام کبھی بھی ایسا پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو آیت ہے 191 اس کا ایک خاص تناظر ہے اور ایک خاص شان نزول ہے۔ آپ پہلے وہ سمجھ لیں پھر ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آقا دو جہاں مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو وہاں 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، 5واں گزر گیا۔ 5 سال اللہ کے حبیب نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو بڑی تڑپ تھی بیت اللہ کو دیکھنے کی اور طواف کرنے کی۔ یہ تڑپ ہی تھی کہ اللہ نے ایک خواب دکھا دیا کہ محبوب طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ صحابہ کرام نے بھی حضور سے شیئر کیا کہ اللہ کے حبیب ہم نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو پھر اگلے سال 6 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ نکل پڑے اور مکہ کے قریب پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر قریش نے، اہل مکہ نے حضور کو روک لی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اور ایگریمنٹ کریں۔ پھر وہاں ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیں اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کے لیے تو تلواریں لے کے نہیں آئیں گے۔ کوئی بندہ اگر مکے سے اسلام قبول کر کے مدینے جائے گا تو مسلمان باؤنڈ ہوں گے کہ وہ اس کو واپس بھیجیں، اور اگر کوئی مدینے سے واپس آ گیا حالت کفر میں تو ہم اس کو کبھی واپس نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی کڑی شرائط تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب شرائط مان لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ یہ قرآن سچا نہیں ہے؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور حضرت عمر اپنے ان سوالوں پہ اور اس اصرار پہ ساری عمر جو ہے وہ نالاں بھی رہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں عرض کی تھی۔ لیکن مسلمان واپس ہی آ رہے تھے تو اللہ نے سورت نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ وہ فتح عظیم کیا تھی کہ اگلے سال ہی، یہ کتواں ہجری تھا جی؟ 6 ہجری۔ اب مسلمان واپس چلے گئے، 7 ہجری میں مسلمان آئے تو مسلمانوں نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، صحابہ نے۔ وہاں پر صحابہ جو آ رہے تھے نیکسٹ ایئر تو انہوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اگر کہیں ہماری لڑائی ہو گئی اہل مکہ کے ساتھ تو ہم تو آ رہے ہیں رجب میں، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جیسے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسے اس کے اندر جو ہے وہ ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور 1 رجب ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ان میں اہل مکہ کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اور یہ اہل مکہ کی ہی بات کیا، یہ تو سینکڑوں سال پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو 4 مہینے صرف حج عمرے کے لیے مختص ہوتے تھے، ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کسی نے نہیں چھیڑنا، اب جنگ نہیں ہونی، میں ہتھیار لے کے نہ نکلوں، میں سامان تجارت لے کر نکلوں، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہو جائے اور میرا کاروبار بھی ہو جائے۔ تو لوگ کیا فیل کرتے تھے؟ بڑا پرامن۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جا رہے ہیں رجب میں تو ہمیں امان تو حاصل ہے مہینوں کی وجہ سے، لیکن اگر اہل مکہ نے کوئی شرارت کر دی ان لوگوں نے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ ان کو خاص حکم نازل فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، واو کا معنی، اور اقتلوہم، قتل کرو انہیں،
ہے آگے بٹوین دا لائن ہم نے کالا تھوڑا الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں تاکہ سینس کلیئر ہو جائے. تم جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اگر جنگ کے حالات بن جائیں تو وقتلوہم، قتل کرو انہیں، لیکن کب؟ جنگ کی حالت میں. ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ اور عمرے چھوڑ کے تم قتل کرنا شروع کر دو، ایسے نہیں ہے. اگر تمہاری جنگ کہیں ہو بھی جاتی ہے تو پھر تم انہیں قتل کرو. حیث ثقفتموہم، حیث جہاں، ثقفتموہم تم پاؤ انہیں، اگر وہ جنگ کریں تو جہاں بھی پاؤ ان کو جو ہے وہ لگا دو سائیڈ پہ. کیونکہ اب محبوب آپ تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اور ایگریمنٹ آپ نے پچھلے سال کر لی ہے کہ ہم آئیں گے، تلواریں لے کر نہیں آئیں گے، ہوں گی بھی صحیح تو نیام کے اندر ہوں گی، ہم تو لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہے. لہٰذا محبوب اگر جنگ ہو جائے تو پھر اپنے صحابہ کو کہہ دیں تیاری کر کے جاؤ، اور جہاں بھی تم انہیں پاؤ پھر یہ نہ خیال کرنا کہ جناب یہ مسجد حرام ہے، یہ حرم کی حدود ہیں، یہ منا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے تو یہاں تو حج ادا ہونا ہے. محبوب جہاں پاؤ پھر ان کو کنارے لگا دو. کیوں؟ کہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، ہم نے نہیں کی. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، واو کا معنی ہے، اور اخرجو نکال دو، ہوم انہیں، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے محبوب آپ کو نکالا تھا، آپ بھی ان کو کیا کرو وہاں سے نکال دو، کیونکہ آپ اس کے لیے جا ہی نہیں رہے. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. والفتنۃ اشد من القتل، واو کا معنی، اور الفتنہ تو جو فتنہ ہے، آزمائش ہے، اشد یہ زیادہ شدید ہے، یہ زیادہ برا ہے، من القتل یہ فتنہ ہی ہے جی کہ پچھلے سال آئے تو آنے نہیں دیا، ہجرت کر کے مسلمان یہاں سے چلے گئے، 6 سال ہو گئے، پراپرٹیز ادھر ہیں، بیوی بچے کچھ کے ادھر ہیں کچھ کے ساتھ ہیں. یہ جو ایک کیفیت بن گئی ہے ہر روز اندر اندر جینے اور مرنے والی، محبوب یہ تو قتل سے بھی بڑی شدید ہے. کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور دوسرا مسلمانوں کے لیے یہاں ایک جو ہے وہ ترغیبی پہلو ہے کہ فتنہ کہتے ہیں یہ جو سونا ہے یہ جب بھٹی میں جاتا ہے اور خاص ایک ہیٹ پہ اس کو پگھلا کے چیزیں بناتے ہیں تو وہ جو دھلائی کا عمل ہوتا ہے اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں. تو ایک تو فتنہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو محبوب ختم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک نکھر کر سامنے آنے کے لمحات ہیں کہ اب جب یہ لڑیں گے ان کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ ان کے لیے فتنہ یعنی نکھر کے سامنے جو آنا ہے وہ ثابت ہو جائے گا. والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ. تھوڑا سا ادب میدان جنگ کا بتا دیا گیا. ولا تقاتلوہم، اور نہ ان سے لڑو اے حبیب، آپ اور آپ کے غلام نہ لڑیں ان سے، عند المسجد الحرام، کس کے پاس جی؟ مسجد حرام کے پاس یہ نہ لڑیں ان کے ساتھ. لیکن لڑائی کرنے کا اختیار بھی ہے، کب؟ حتی یقاتلوکم فیہ، حتی جب تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں. اگر وہ مسجد کے اندر ہی تمہارے طواف کے دوران ہی اور تمہارے احرام باندھے ہوئی حالت کے دوران ہی تمہارے اوپر اگر حملہ کر دیں تو محبوب پھر تم نے مسجد حرام کا بھی خیال نہیں کرنا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، مزید اس کو آگے بڑھا دیا. فَإِن پس اگر قَاتَلُوكُمْ وہ تم سے لڑیں تو فَاقْتُلُوهُمْ تم ان سے لڑو. پھر مسجد حرام کا بھی کوئی خیال نہیں کرنا، کیونکہ محبوب یہ جینے نہیں دے رہے، اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند نہیں ہونے دے رہے. نظام حیات اپنا بنا کے بیٹھے ہیں محبوب، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے سینکڑوں سال پہلے یہ میرا گھر بنایا تھا، یہ تو اس کے راستے کی رکاوٹ بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو محبوب ان سے اب راستہ صاف کریں. کذالک جزاء الکافرین، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین، اللہ جزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے کن کو؟ کافروں کو. اچھا پھر یہاں بھی دیکھیں نا ڈیکورم بتایا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فا کا معنی پس پھر ان اگر انتہو وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا یہ ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک حوصلہ افزا بات تھی کہ اسلام کے خلاف وہ اپنی جو ہے وہ کرتے رہے پلاننگ اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن محبوب آپ کی لڑائی کے دوران اگر کو سبمٹ کر دے ان میں سے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں اب اسلام لے آیا ہوں، تو تم پھر بھی تلواریں لے کر ان کے پیچھے نہ لگو. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، ان کے معاملات بھی سابقہ اللہ بخش دے گا. اب ریپیٹڈلی اس حکم کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اپنی جان قربان کرنا اور تلواریں لے کر نکلنا اور اپنی زندگی کو رسک میں ڈالنا یہ انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو وقاتلوہم ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ محبوب کیا کیجئے، وقاتلوہم، واو کا معنی اور قاتلو امر کا صیغہ ہے، قاتلوہم، اے حبیب مکرم آپ اور آپ کے غلام ان سے کیا کریں، لڑیں۔ اور لڑائی کا مقصد کیا ہو، جو میں نے پہلے انٹرو میں تھوڑی سی بات عرض کر دی کہ اسلام کی جو لڑائی ہے وہ تیل پہ قبضے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی لڑائی کسی کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی جو لڑائی ہے وہ انسان مارنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی لڑائی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے جینا دو بھر کر دیا ہے انسانوں کا، تو اب جو ظالم ہے اس کو تلوار کی سائے میں بٹھا دو اور اس کو کہو کہ تم خیر کی طرف آ جاؤ، بس اتنا سارا مقصد ہے۔ کو لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، ممالک پہ قبضہ کرنا، یہ اسلام کا وتیرہ نہیں، یہ کسی سپر پاور رشیا اور امریکہ کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے غلاموں کا اور اس کے رسول کے غلاموں کا ایسا وتیرہ کبھی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنہ۔ یہ معروضی اور آبجیکٹیو ایک ٹائپ کویسچن اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسلام کے تصور قتال کا مقصد کیا ہے کہ کیا ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، واو کا معنی اور یکون ہو جائے، الدین دین سٹائل للہ، صرف کس کے لیے، تمہاری زندگی میں جھلک ہمیشہ اللہ کے دین کی آنی چاہیے، یہ صرف اور صرف اسلام کے تصور جہاد کا مقصد ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر دشمن جو ہے وہ باز آ جائے تو فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہ ہو پھر کسی پر۔ دیکھیں جو لوگ آ گئے ان کے لیے پھر تمہارے لیے امان ہونی چاہیے تمہاری طرف سے، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم نے زیادتی نہیں کرنی، لیکن اگر باز آ کے بھی دھوکہ دیتے ہیں، پھر بھی منافقت کرتے ہیں تو الا علی الظالمین، ظالم اس سے مبرہ ہیں۔ ظالم اگر باز آنے کے بعد دوبارہ ظلم کی طرف آتے ہیں تو محبوب پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر جو جنگ ہے یہ تو ایک ہے ہی دھوکے کا نام، پھر ان کو وہ سبق سکھائیں جو یہ کبھی بھول نہ سکیں۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ اسی آیت کی جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح کہہ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ اگر یہ رجب میں ہی لڑ پڑے تو رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو تلوار اٹھانی نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب حرمت والے مہینے کا پاس تب ہوگا جب دشمن بھی حرمت والے مہینے کا پاس کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ باندھے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جی یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی منع ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے منع ہے، اور لوگ مارتے رہیں اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ جو ہے وہ بالشہر الحرام، وہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہی ہے۔ تم حرمت کا خیال کرو گے تو ہم بھی کریں گے، تم حرمت کا خیال نہیں کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے پھر ہمیں بھی حرمت کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور جتنی بھی حرمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بدلہ ہیں ایک دوسرے کا، جس جس چیز کا تم پاس کرو گے ہم بھی اسی چیز کا پاس کریں گے۔ تم اگر اتر آؤ گے کسی اور سیڑھی پہ، ہم بھی اسی سیڑھی پہ اتر آئیں گے، اور تمہارے لب و لہجے میں ہی تمہیں جواب دیں گے، کیونکہ تم بہتر پیش آؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بہتری سے پیش آئیں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فا کا معنی پس من جو اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، تو فاعتدوا تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، کتنی ساری، بمثل ما اعتدیٰ علیکم، صرف اتنی ہی کہ جتنی زیادتی اس نے تمہارے اوپر کی ہے اتنی زیادتی پھر کرو۔ لیکن یہ ہے میدان جنگ کا اصول، اس سے پہلے اس کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر قریب لاؤ، اگر نہیں آتا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اس سارے پروسیجر میں، تمہاری تلواریں اٹھانے میں، تمہاری حرمت کے مہینوں کے خیال کرنے میں اور زیادتی کے عمل میں، ایک چیز تمہارے ذہن اور تمہارے دل سے، دماغ سے کبھی محو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ، واو کا معنی اور اتقوا، ڈرتے رہو اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے تلوار بھی اٹھانی ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، پھر یہ نہیں کرنا کہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے تم تلوار اٹھاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو ہمہ وقت، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت تو اہل پاکستان اور اہل اسلام کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ اللہ کو اپنے قریب سمجھیں تو۔ ہم نے سمجھ لیا ہے پورے کاروبار تجارت کو اللہ سے بھی زیادہ قریب سمجھ لیا، ہم اللہ کو رازق نہیں سمجھ رہے، ہم سود کو اپنا رازق سمجھ رہے ہیں، ہم بہت ساری بے حیائیوں میں پڑ چکے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ پرہیزگاروں کے ہی ساتھ ہے۔ یہ جو آیات گزری ہیں ہماری 5، یہ ہیں جان پیش کرنے کے اوپر،
کہ اے امت مسلمہ تمہیں جس منصب سے سرفراز کیا جا رہا ہے وہاں اب تمہیں جان بھی پیش کرنی پڑے تو اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کر دو؟ جان. اور اگر کہیں جان کے علاوہ کو مال پیش کرنا پڑے تو اللہ فرما رہا ہے پھر مال بھی پیش کرو اپنا. اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال پیش کرے، اور کوئی مجاہد ہے تو وہ اپنا جہاد کرے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو کوئی خیر کی بات لوگوں تک پہنچائے اور ذہن سازی کر دے. لہٰذا اب اگلی آیت میں لنک کریں پچھلی آیات کو 5 کو اس کے ساتھ، تو اس کا لنک یہ بنتا ہے کہ وہاں اللہ کا حکم تھا کہ جان بھی پیش کر دو، اور وَأَنفِقُوا سے اللہ فرما رہا ہے مال بھی پیش کر دو، کیونکہ جان تمہاری ہے ہی نہیں، مال تمہارا ہے ہی نہیں، دیا اللہ نے ہے تو اللہ کے لیے پیش کر دو. واؤ کا معنی ہے. اور انفقوا خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بڑھو، اور خرچ کہاں کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، واؤ کا معنی. اور لا تلقوا، نہ پھینکو نہ ڈالو خود کو، بایدیکم خود کو، اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف. یہ جو ہے اس کو ناؤن بنا دیا گیا، یہ اس کو وربلائز کریں تو یہ ورب بھی بن سکتا ہے ہلاکہ سے. ہلاکہ سے ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل روٹ بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو باب تفاعل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا ثلاثی مضیفی پہ تو وہاں بھی یہ اسی معنی میں ہوگا. اور نہ ڈالو خود کو کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف. اس کا شان نزول سر سنیں جی. یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ذرا تھوڑا 1.5 منٹ لگے گا اس پہ، ذرا حاضر دماغی سے اس کو سن لیں. کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت اسلم ابی عمران سے روایت ہے کہ ہم نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے کے اندر صف آرا ہو گیا. تو روم کی طرف جب گئے اور ایران اور روم فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ٹھہرے ان علاقوں کے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا. تو ایک مسلمان نوجوان جذبہ جہاد سے اتنا سرشار تھا کہ وہ اپنی تلوار لے کر ہزاروں کے مجمع میں خود گھس گیا. اس نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ان کو اڑا دو. وہاں پر جو نکر پہ کچھ لوگ کھڑے تھے وہ آیت پڑھنے لگے کہ دیکھیں انہوں نے تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیے. اکیلا آدمی ہے، سینکڑوں کے مقابلے میں نکل پڑا ہے، تو یہ تو خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہ کو پلاننگ کر کے جاتا، کو مشورہ کر کے جاتا، کو سوچ کے جاتا. وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں سمجھا کہ تم اس آیت کو چسپاں کر رہے ہو اس اکیلے مجاہد پہ کہ جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اور اللہ منع فرما رہا ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب یہ آیت اتری تھی، اور اس کا مطلب بھی سنو جو رسول اللہ نے سمجھایا تھا. اب وہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تفسیر میں ہی امام ترمذی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی ہے، اور مدینے میں جو ہے وہ جہاد لازم ہو گیا تھا. اور جب جہاد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا. یہ جو باتیں آپ کو صلح حدیبیہ کی میں بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے غزوات کے بعد ہوا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، غزوہ احد بعد میں ہوا، خندق بعد میں ہوا، اس کے بعد جا کر صلح حدیبیہ ہوا. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہمارے غزوات کچھ وقوع پذیر ہو گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی اور بڑی جو ہے وہ دھاک بیٹھ گئی دشمن کے اوپر، تو اس وقت پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اب جہاد تو ہو چکا، اللہ کا کلمہ بڑا بلند ہو چکا ہے، تو ہم اپنا تھوڑا سا جو وقت ہے وہ کاروبار کو دے دیتے ہیں، تجارت پہ اپنا وقت لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کلمہ بلند جو کر دیا ہے اسلام کا، اب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں رہی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب یہ طرز فکر اور عمل بن گیا لوگوں کا تو پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہو. اگر اس کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تو پھر گویا کہ تم نے خود کو کدھر ڈال دیا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دیا. آج مسلمان ہلاکت میں کیوں ہیں؟ آپ جناب ایٹمی طاقت بن کے بیٹھے ہیں اور ساری دنیا آپ کو پنجے گاڑے ہوئے اور ایک وہ چیل کی طرح اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو یہ اسلام کے اندر جب تک یہ جذبہ جہاد نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں رسول اللہ نے تلوار اٹھائی. اور دیکھیں کتنا پیارا فلسفہ ہے، تلوار خود نہیں اٹھانی، کوئی اٹھائے تو پھر اس کو یہ اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اور پہلی جو وحی ہے وہ تو آئی حضور کی کتنی عمر میں؟
40 سالہ عمر میں، اور 13 سال مکے میں تو تلوار اٹھی ہی نہیں. حضور مدینہ تشریف لے آئے، 14ویں سال بھی نہیں اٹھی. 15ویں سال آ کر جب حضور کی عمر مبارکہ 55 ایئر ہو گئی ہے تو اب تلوار اٹھی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کتنا سارا برداشت کرنا تھا. وہاں مکے میں 13 سال برداشت کرتے رہے. بھائی تم نے نہیں اگر اللہ کی بات مانی تو کوئی بات نہیں، ہم یہ مکہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو جینو دے کم از کم. لیکن پھر جب مدینے میں بھی آ کے نہیں جینے دیا تو پھر اللہ نے فرمایا اب محبوب تلوار اٹھا لو. تو یہ آیت جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فساد فی سبیل اللہ کے لیے نہ ہو، فی سبیل اللہ کے لیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو خود کو، اپنے ہاتھوں کو سے مراد کیا ہے؟ خود کو. یہ محاورہ تھا جو بولا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا، یہ بڑا پیارا جملہ ہے جی دو کے درمیان. یہاں جو ہے وہ آ گیا ہمارا یہ وقف دونوں صورتوں میں، اور سکتے کی کیفیت آ گئی. تو وَأَحْسِنُوا سے سانس روک کر ایک حکم سننے کی بات کی جا رہی ہے. سکتہ ہوتا کیا ہے جی؟ جہاں پر 3 نقطے آپ کے آ جائیں اور پھر اگلے 3 نقطے آ جائیں تو یہ سکتہ ہے. سکتے کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تجوید کے اصولوں کے مطابق کہ ایک ہے وقف اور ایک ہے سکتہ. وقف ہے فل سٹاپ، اور سکتہ ہے جہاں آپ کے ڈاٹس آ جاتے ہیں 3. تو سکتہ کا وقف کا معنی ہوتا ہے آپ کی آواز بھی ٹوٹ جائے اور آپ کا سانس بھی ٹوٹ جائے، تو یہ کیا ہے؟ وقف ہے. لیکن آپ کی آواز ٹوٹ جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے تو یہ کیا ہے؟ یہ سکتہ ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کی بات سن کر تو میں سکتے میں آ گیا، یعنی غور و فکر کرنے لگ گیا. تو یہ جو احسنوا کا جملہ ہے یہ ہمیں بھی سکتے میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کے راستے میں جان بھی دینی ہو، اللہ کے راستے میں مال بھی دینا ہو، یا اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ مشورہ کرنا ہو اور اس کا فیوچر اپنا دیکھنا ہو، وَأَحْسِنُوا، ہر کام کو بہتری سے کیا کرو، سوچ سمجھ کے کیا کرو، تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھا کرو. لیکن کام کی 2 نوعیتیں ہیں. ایک ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے کام کر لو اور وہ کر لے، اور ایک ہے اس کو ڈیکورم کے ساتھ کرے، اندر سے کرے، روح کے ساتھ کرے اور تڑپ کے کر دے. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اللہ یہی حکم فرما رہا ہے وَأَحْسِنُوا، کام کرو سارے لیکن وَأَحْسِنُوا ان کی سپرٹ کے مطابق کرو. تو یہ تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المحسنین، تم اپنے ہر کام کو خوب سوچ سمجھ کر کرو، اس کی سپرٹ اور روح کے مطابق کرو. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب، دوست رکھتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے. نیکی کرو لیکن ایسی کرو کہ نیکی اندر سے ہو اور تمہارا من بول کے اللہ کے قریب کر دے تمہیں، تو یہ ہے جی نیکی. اب اس میں ایک آیت ہماری باقی ہے جی اس رکوع میں، کیونکہ آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں ایک ایک رکوع کے اعتبار سے، لیکن یہاں ہمیں تھوڑا سا رکوع کو بریک کرنا پڑے گا. ایک آیت کو ہمیں اگلے رکوع میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میجر اسلام کا رکن ہے حج، جو جامع عبادت ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ زندگی اور توفیق دے تو ہم ایک پورے گھنٹے کے سیشن میں ہم پورا حج اور پورا عمرہ دیکھ لیں کہ اپنے گھر سے نکل کر گھر واپس کیسے آتے ہیں، حج عمرہ پورا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ وہ الحمدللہ ہمارا کتابچہ اس پہ تیار ہے. جتنی محکم آیات الاحکام لیگل ورسز ہیں حج پہ، عمرہ پہ، عرفات میں کنکریاں چننا، مارنا، حلق کروانا، طواف کرنا، گھر واپس آنا، کہیں کو غلطی ہو جائے تو قربانی کیسے کرنی ہے، دم کیسے دینا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ میں ہم اس کو پورا مینیج کر لیں تاکہ کوئی اگر سن لے تو اس کے لیے حج اور عمرہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ 196 سے پورا اگلے رکوع کا وہ سارا رکوع اور اس آیت کو اس میں شفٹ کر کے ہم اگلا انشاءاللہ پورا جو کلاس اور پروگرام ہے اس کو مینیج کریں گے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.